دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا و جامعہ تاجدار مدینہ چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق مختلف عنوانات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کریں گے۔ اسلام کا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور ہر کام میں اسلام نے ایک طریقہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ ان اصولوں اور ان قوانین کے مطابق کرنا ہے۔ اسلام میں ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو آسمان پر بادل مشرق کی جانب چلے گئے، ہوا ساکن ہو گئی، رک گئی، اور فرمایا جانوروں نے اور دیگر حشرات نے کان لگا لیے اور شیاطین پر شعلے برس رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کہ جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی میں اس میں برکت عطا کروں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقام پر آیا ہے، اور ویسے تو ہر سورت کے آغاز میں ہے۔ ایک سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ذکر کیا گیا، اور ایک سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ذکر کیا گیا۔ ایک میں ہے کہ بسم اللہ مجرہا ومرساہا، یہ قرآن کی آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے۔ تو الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان کے امور میں برکت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا، کوئی بھی کام جب بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد اور یقین کامل کا اظہار ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ کام تیری توفیق سے، تیری استطاعت سے شروع کر رہا ہوں، اس کو تو بخوبی سر انجام فرما۔ بہت سی احادیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے متعلق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور شیاطین میں سے جو بڑا شیطان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے ٹھہرنے کی، تمہارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان پھر یہ کہتا ہے اپنے چیلوں کو کہ اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے جی۔ صحابہ کرام سے ایک روایت مروی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، اسی دوران ایک اعرابی، ایک بدو شخص آیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور اس نے کھانا کھانے سے قبل پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت نہیں کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش یہ شخص
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا تو لکفاکم، یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا، اس میں برکت ڈالی جاتی۔ اور بھی بہت سی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا، تو میں بھی وہاں کھانا کھا رہا تھا۔ تو میں اپنے سامنے سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، کبھی میرا ہاتھ دائیں چلا جاتا، کبھی بائیں چلا جاتا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سالن میں سے مجھے جہاں بوٹی ملتی میں اس کو اٹھا لیتا جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں، تربیت کے انداز میں فرمایا، یا غلام سم اسم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر شروع کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے ہیں وہ کھاؤ اور جو تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے جی۔ الغرض کوئی بھی کام ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ پڑھنا کافی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ضروری ہے جی؟ تو مکمل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بسم اللہ، صرف بسم اللہ بھی کہہ دیں تو آپ کی وہ نیت ہو جائے گی۔ اگر مکمل پڑھ لیا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہمارے امور میں، ہمارے کام میں، چاہے وہ ہمارے سیاسی امور ہوں، معاشی امور ہوں، سماجی امور ہوں، خاندانی مسائل ہوں، جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ کوئی معلم کلاس میں آتا ہے تو وہاں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی کلاس کا افتتاح کرے۔ شکریہ والسلام۔